مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ پریاں بھی اس تقریب میں مدعو ہیں۔ اگر بتایا ہوتا تو ہم ان کے شایان شان تیاری کرتے۔ نمرا کے بے حد قریب ایک انجان سی آواز گونجی، جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ نمرا نے مڑ کر دیکھا تو ایک مناسب شکل و صورت کا جوان موجود تھا جس کی عمر تقریباً 23 سال تھی۔ جی محترمہ، ناچیز آپ سے بات کرنے کی گستاخی کر بیٹھا ہے، اس جوان نے لہجے میں محبت لیے جواب دیا۔ آپ کون؟ نمرا کو اس کی باتوں سے الجھن ہوئی۔ آپ کا مداح؟ اس نوجوان نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ادب سے کہا۔ نمرا نے حیران ہو کر اس کو دیکھا اور بھاگنے کے انداز میں اسٹیج کی طرف چلی گئی۔ رجاتے ہوئے اس جوان کا زوردار قہقہہ اس کے کانوں میں پڑا۔ کب تک بھاگو گی محترمہ؟ ایسے تھوڑی جانے دوں گا۔ نمرا کو اسٹیج پر ارحم کی طرف جاتا دیکھ اس نوجوان نے خود سے کہا، کون تھا وہ ارحم؟ نمرا کے پاس آتے ہی ابرو اچکا کر سوال کیا۔ پتہ نہیں یار، کون انکل تھے؟ نمرا نے ترچھی آنکھوں سے اس طرف دیکھا جہاں سے ابھی بھاگ کے آئی تھی۔ شاباش، ادھر کھڑی گپیں ہانک رہی تھی اور پتہ نہیں کون ہے؟ ارحم نے طنزیہ کہا۔ ارحم؟ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ نمرا کی آنکھیں بھر آئیں۔ ابے یار رونا مت، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ ارحم شرمندہ سا ہو گیا۔ اچھا آؤ ایک تصویر ساتھ بناتے ہیں۔ ارحم نے نمرا کو بازو سے پکڑ کر تھوڑا قریب کرتے ہوئے موبائل سامنے کیا۔ بلیو کلر سوٹ کر رہا ہے تم پہ بہت۔ ارحم نے تصویر لیتے ہوئے نمرا کی تعریف کی۔ تھینک یو، نمرا نے بلش کرتے ہوئے کہا تو ارحم نے قہقہہ لگایا۔ دونوں ایک دوسرے میں ہی مگن تھے، اس بات سے بے خبر کہ ان دونوں کی اتنی نزدیکیاں کسی پر آگ برسا رہی ہیں۔ آ جائیں مما، باہر کیوں کھڑی ہیں؟ سائم نے دروازے پر مونا کو گمسم سا کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ سائم، وہ گھر نہیں تھا، تمہارے بابا کا ساتھ تھا وہاں جو میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ آئی ہوں، مونا نے افسردگی سے کہا۔ مجھے معاف کر دیں مما، مریم نے ماں کے ہاتھ پکڑ کر شرمندگی سے کہا۔ ارے نہیں میرا بچہ، میں گلہ نہیں کر رہی بلکہ میں تو خوش ہوں، دیکھو تو کتنا اچھا اور بڑا گھر ہے۔ مونا نے مریم کو گلے لگایا اور اندر چلی گئی۔ ہاں مما، گھر تو بہت اچھا ہے۔ سائم، جی مما۔ سائم، یہ تو مہنگا ہوگا، ہمارا پرانا گھر تو اتنا مہنگا نہیں بکا، پھر باقی پیسے؟ مونا پریشان سی بولی۔ مما، 10 لاکھ استاد نے ڈالے ہیں اس گھر میں اور وہ کہہ رہے تھے جب ہو تب واپس کر دینا۔ سائم نے تفصیل بتائی۔ مگر سائم ہم اتنی رقم کیسے دیں گے؟ ہو جائے گی مما انشاءاللہ، بس آپ دعا کرتی رہیں، سائم نے تسلی دی۔ انشاءاللہ، مریم اور مونا یک زباں بولی۔ اچھا آپ لوگ گھر کی سیٹنگ شروع کرو، میں کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں، سائم کہہ کر باہر نکل گیا۔ چلو مریم، برتن کے ڈبے کھولو، پہلے کچن سیٹ کرتے ہیں۔ جی چلیں مما۔ نمرا، کیا مصیبت ہے یار، ایک نیند نہیں پوری، اوپر سے تمہارا فون؟ نائلہ نے منہ پہ تکیہ رکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ ہیلو، کون ہو بھائی، بولو بھی، نمرا نے نیند سے بوجھل آواز میں کہا۔ بتایا تو تھا آپ کا مداح، ایک گمبھیر آواز نمرا کے کانوں سے ٹکرائی۔ نمرا نے فٹ سے آنکھیں کھول کر موبائل کی اسکرین کو دیکھ کر دوبارہ کان سے لگایا۔ رونگ نمبر، نمرا نے ہلکاتی آواز میں کہہ کر فون کاٹ دیا۔ موبائل کی اسکرین دوبارہ چمکی اور اسی نمبر سے میسج آیا۔ نمرا نے ڈرتے ڈرتے میسج کھولا، جلدی ہی رائٹ نمبر بن جائے گا۔ میسج دیکھتے ہی نمرا کو خوف نے آن گھیرا۔ اللہ جی، یہ اس انکل کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ کیا مصیبت ہے؟ اب بھائی کو بتاؤں؟ نہیں، اب اتنی مشکل سے تو موبائل ملا ہے، کہیں واپس ہی نہ لے لیں۔ نمرا پریشانی میں خود سے سوال جواب کرنے لگی۔ ہاں، سونے مت دینا، فون بند ہوا ہے تو بڑبڑ شروع کر دی۔ نائلہ نے دانت پیس کر کہا۔ سوری، نمرا نے ہسیانی ہنستے ہوئے کہا۔ اولے آپ نے منہ چھپا لیا۔ مما کدھر ہیں؟ سائم گھر میں داخل ہوا تو شور مچا دیا۔ ہاں، کیا ہوا، کمرے میں ہیں، ادھر آ جاؤ۔ مونا کی آواز آئی تو سائم کمرے کی طرف چل پڑا۔ مما بولو بھی، سائم کیوں چیخ رہے ہو؟ مما بری خبر ہے، سائم نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ یا اللہ، خیر کیا ہوا ہے اب سائم؟ مونا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مریم کی تصویر اخبار میں چھپی ہے۔ سائم نے اخبار ماں کی طرف بڑھایا اور مریم کی طرف دیکھا۔ مریم کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ مریم فاطمہ، رول نمبر جن گتھلگ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سمن آباد سے ہے۔ انہوں نے 8ویں جماعت میں نمایاں نمبروں سے لاہور بورڈ میں اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ ہم ان کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مزید تفصیل صفحہ نمبر 5 پر۔ مونا نے اخبار کی ہیڈ لائن پڑھی تو خوشی و حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مریم کی جانب دیکھا۔ مبارک ہو چندا، سائم نے خوشی سے چلا کر کہا اور مریم کو گلے لگا لیا۔ سائم کے گلے لگتے ہی مریم نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ چندا، رو کیوں رہی ہو؟ سائم نے مریم کو خود سے الگ کیا۔ بھائی میں کیسے؟ مریم کی ہچکی بندھ گئی۔ یہ تمہارے صبر کے انعام کی پہلی قسط ہے میری جان۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا، اس کی قربانیاں بھی نہیں بھولتا۔ یہ تو بندہ بے وفا ہوتا جو اپنے رب کو اور اس کی رحمتوں کو فراموش کر دیتا ہے۔
سائم نے مریم کو سمجھایا۔ جی بھائی صحیح کہا امی، آپ بھی مت روئیں۔ مریم ماں کے گلے لگ گئی۔ یہ شکر کے آنسو ہیں میرا بچہ۔ اچھا یہ ایموشنل سین بند کریں، خوشی کا موقع ہے، میں مٹھائی لے کر آتا ہوں، سائم نے خوشی سے کہا۔ اچھا سنو مریم، سائم جاتے جاتے پلٹا۔ یہ فون پکڑ لو میرا، کیونکہ تمہارے اسکول سے کال آ رہی تھی، کسی تقریب میں جانے کا کہہ رہے تھے، میں نے خوشی میں صحیح سے سنا ہی نہیں۔ سائم نے فون مریم کو پکڑا کر تفصیل بتائی۔ مما کون سی تقریب ہوگی؟ مریم نے تجسس سے پوچھا۔ مجھے یقین ہے کوئی بڑی اعزازی تقریب ہوگی، میری بیٹی کی شایان نشان مونا کے اترا کر کہنے پر مریم ہنس دی۔ نمرا، اوئے نمرا، ہاں ابھی ادھر ہوں کچن میں۔ ارے یار یہ کون فون کر رہا ہے بار بار؟ نائلہ نے چڑ کر کہا۔ پتہ نہیں آپی کون ہے؟ تو بلاک کرو بہن۔ ہاں دو میں انہیں کام تو کروں، نمرا نے فون پکڑتے ہوئے کہا۔ ہو گیا بلاک، جان چھوڑی نمرا، موبائل پہ چلتی انگلیاں رکی۔ اچھا میری بہن ایک کپ چائے مجھے بھی پلا دو۔ نائلہ نے محنت کی، میں نے صرف اپنے اور ذیشان بھائی کے لیے بنائی ہے آپی، نمرا نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ نمرا کچھ تو شرم کرو، 2 ماہ ہی رہ گئے ہیں میری شادی میں۔ نائلہ نے ایموشنل بلیک میل کیا۔ بس ایک یہی حربہ رہ گیا تھا آپ کا، جائیں لے جائیں اور ذیشان بھائی کو بھی دے دینا، نمرا نے افسردہ شکل بنا کر احسان کیا۔ شکریہ چھوٹی، نائلہ نے کپ اٹھا کر شکریہ ادا کیا۔ اب یہ کون ہے؟ ایک انجان نمبر سے کال آئی تو نمرا نے خود کلامی کی۔ نمرا نے کال اٹھا لی مگر بولی کچھ نہیں۔ پہلے میں صرف آپ کا مداح تھا، اب میں آپ کی سانسوں کا بھی دیوانہ ہو گیا ہوں۔ کچھ جانی پہچانی سی آواز نمرا کے کانوں سے ٹکرائی۔ آپ؟ نمرا سے بولا ہی نہ گیا۔ ظاہر نصیب جناب نے پہچانا تو صحیح، آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں مجھے انکل؟ نمرا نے بے دلی سے سوال کیا۔ دوسری جانب اس جوان کے ماتھے پہ ایک لکیر رونما ہوئی۔ انکل لفظ پر خاصا زور دے کر پوچھا گیا۔ مانا کہ ہماری عمروں میں فرق ہے لیکن اتنا نہیں محترمہ کہ آپ مجھے انکل بلانے لگ جائیں۔ سوری لیکن آپ جو بھی ہیں مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں، اور میرا نمبر کس نے دیا آپ کو؟ نمرا نے ذرا جھجک کر بات کی۔ میرا نام شاہ میر ہے اور میں آپ کے دولہا بھائی بلال کا کزن ہوں، شاہ میر گروپ آف انڈسٹری کا اکلوتا وارث ہوں۔ یہ تو ہو گیا تعارف۔ اگلا سوال یہ کہ میں آپ کو تنگ کیوں کر رہا ہوں؟ تو وہ اس لیے کہ اس 30 سالہ انکل کا آپ پہ دل آ گیا ہے، اور جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے اسے میں اپنا بنا کر ہی رہتا ہوں، شاہ میر نے تکبر سے چور لہجے میں کہا۔ چاہے وہ چیز کسی اور کی ہو تب بھی؟ نمرا نے ڈر کر پوچھا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، شاہ میر نے رعب سے کہا۔ میں تو کسی اور کو پسند کرتی ہوں جانتا ہوں، لیکن اس کا بھی حل ہے میرے پاس۔ شاہ میر کے چہرے پہ مسکراہٹ بھر آئی۔ وہ کیا؟ نمرا نے تجسس سے پوچھا۔ وہ یہ کہ میں رشتہ بھیجوں گا، اسے خاموشی سے قبول کر لینا ورنہ… شاہ میر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ورنہ کیا؟ ورنہ تمہیں اٹھوانا میرے لیے مشکل نہیں، لیکن یاد رکھنا عزت سے آؤ گی تو عزت دوں گا، اگر تمہیں اٹھوانا پڑا تو پاس تو میں پھر بھی تمہیں رکھوں گا، لیکن نکاح کے بغیر۔ شاہ میر کی آخری بات سنتے ہی نمرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے فوراً فون کاٹ دیا۔ مریم کو اسکول میں بلایا گیا اور ٹرافی کے ساتھ اسکول والوں کی طرف سے 50,000 کا انعام دیا گیا، جبکہ لاہور بورڈ کی طرف سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر نمرا کو 5 لاکھ کا چیک اپ دیا گیا۔ ہم وقت مونا کی آنکھیں تشکر سے بھیگی رہی کہ اللہ نے کیسے کایا پلٹی اور خوشیوں کو دوبارہ اس گھر میں داخل کر دیا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ہی بہت سے نامور اسکولز نے مریم سے رابطہ کیا کہ ان کے اسکول سے مریم اگر میٹرک کرے گی تو ان کے لیے اعزاز ہوگا۔ مریم نے شہر کے سب سے اچھے اسکول میں اسکالرشپ کی بنا پر داخلہ حاصل کر لیا۔ مونا نے بھی مارکیٹ میں کپڑے سلائی کرنا چھوڑ دیے، کیونکہ مریم ہی کی بدولت ان کے حالات بدل گئے تھے۔ اب وہ تمام تر وقت اپنے گھر اور بچوں کو دینے لگی۔ خیر مبارک صالحہ، مونا نے خوش دلی سے صالحہ کی مبارکباد وصول کی۔ باجی مریم کہاں ہے؟ اس سے تو بات کروائیں، میری صالحہ نے کہا۔ ارے مریم تو اسکول گئی ہے صالحہ، تمہیں پتہ ہے مریم کو شہر کے سب سے بڑے اسکول میں اسکالرشپ پہ داخلہ ملا ہے؟ مونا نے فخر سے بتایا۔ ماشاء اللہ باجی، یہ اس بچی کے صبر کا پھل ہے، اب دیکھنا اللہ کتنا کامیاب کرنے والا ہے ہماری مریم کو، انشاءاللہ صالحہ انشاءاللہ۔ اگلے کئی دن تک نمرا کے ذہن سے شاہ میر کا خیال نہ گیا۔ اس کی بے باک باتوں نے نمرا کو بے چین کر دیا، لیکن دوبارہ شاہ میر کی کوئی کال یا میسج نہ آیا۔ لیکن کچھ دن بعد رشتہ آ گیا۔ السلام علیکم، میں اندر آ سکتی ہوں؟ وعلیکم السلام، جی آ جائیں۔ نائلہ نے دروازے بجنے پر کھولا تو سامنے ایک خاتون کو کھڑے پایا۔
کون ہے نائلہ؟ فرد نے کمرے سے ہی آواز دی۔ آپ بیٹھیں، میں امی کو بلاتی ہوں۔ اچھا بیٹا، اس خاتون نے جواب دیا۔ کون ہے نائلہ؟ کس سے بات کر رہی ہو؟ اتنے میں فرد خود ہی باہر آ گئی۔ السلام علیکم بہن، مہمان خاتون نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آپ تو نائلہ کی منگنی میں دیکھا تھا میں نے، فرد نے کچھ یاد آنے پر کہا۔ جی ہاں، میں بلال کی پھوپھی کی نند ہوں، خاتون نے تعارف کروایا۔ چچا کیسی ہیں آپ؟ بہن جاؤ نائلہ چائے پانی کا انتظام کرو۔ فرد نے مہمان خاتون اور نائلہ سے ایک ہی جملے میں بات کی۔ بہن یہ سب چھوڑیں، تکلفات کو اور اطمینان سے بات سنیں۔ میری خاتون نے فرد کو اپنے سامنے بٹھایا۔ جی بولیں، میں سن رہی ہوں، فرد نے مسکرا کر کہا۔ 12 سال پہلے میرے شوہر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور میرا ایک ہی بیٹا ہے، شامر۔ شامر گروپ آف انڈسٹری کا اکلوتا مالک۔ خاتون نے رک کر سانس لی۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں بہن؟ فرد نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میں اپنے بیٹے شامر کے لیے آپ کی چھوٹی بیٹی نمرہ کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں، خاتون نے جواب دیا۔ شامر کا نام سنتے ہی نمرہ کے قدم دروازے پر رک گئے۔